خوابستان۔ ریٹائرڈ کسٹم آفیسر عقیل احمد اپنے گھر خوابستان میں رات کے وقت بچوں کے فون کے منتظر تھے، مگر ان کا ذہن ماضی کی بھول بھلیوں میں گم تھا، بلکہ وہ خود احتسابی کے دکھ سے نبردآزما تھے۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے بی اے کرنے کے بعد اپنے والد کو بستر مرگ پر چھوڑ کر آنکھوں میں تابناک مستقبل کے خواب سجائے کراچی چلے آئے۔ خاندان سمیت گاؤں والوں نے بہت سمجھایا، مت جاؤ، وہاں جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے، مگر وہ نئے ملک میں بخت آزمائی کرنے کے لیے نکل پڑے۔ قسمت نے ان کا ساتھ دیا، انہیں کسٹم میں ملازمت مل گئی۔ ترقی کرتے ہوئے وہ کسٹم آف سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے۔ مادی ترقی کے ساتھ ان کی اخلاقی تنزلی بھی ہوئی۔ ایک خوبصورت گھر بنایا، خوابستان۔ اچانک فون بج اٹھا اور وہ ماضی سے حال میں آ گئے۔ عدیل کا فون ہوگا، یہ سوچتے ہوئے فون اٹھایا۔ ان کا اکلوتا بیٹا عدیل ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا، وہیں امریکن سے شادی کر لی اور وہیں کا ہو رہا۔ ابا، آپ خیریت سے ہیں؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں بیٹا ہوں، چل پھر بھی لیتا ہوں۔ اور بتاؤ کیا ہو رہا ہے، بچے سب کیسے ہیں؟ یہاں سب خیریت ہے، آپ ہماری فکر نہ کریں، خیال رکھیں، پھر بات ہوگی انشاءاللہ، خدا حافظ۔ عقیل احمد کچھ دیر فون کو گھونٹتے رہے۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو اپنی صحت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، وہ بلڈ پریشر اور شوگر میں مبتلا ہیں۔ دونوں بیٹیوں کو بھی کبھی اپنے بارے میں نہیں بتایا۔ عقیل احمد نے دونوں بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر بنایا۔ یہ دونوں دار غیر میں تھیں، ایک لندن میں اور دوسری کینیڈا میں۔ 2-3 سال کے بعد اپنے شوہر کے ہمراہ کراچی آتی۔ ان دونوں کے شوہر اپنے والدین سے ملنے آتے، اس طرح ان کی بیٹیاں بھی آ جاتی۔ کاش اگر عقیل کی شادی کراچی میں ہوتی تو وہ آتا جاتا رہتا۔ اتنے طویل عرصے میں صرف 3 بار وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آیا تھا۔ عقیل احمد نے تینوں بچوں کو ڈاکٹر اس لیے بنایا تھا کہ شعبے میں رزق حلال ہے، مگر لوگوں نے شعبے کو بھی کاروبار بنا دیا تھا۔ بچوں کے باہر جانے پر اب وہ رنجیدہ نہیں تھے، یہ سوچ کر خوش ہو رہے تھے کہ وہاں رزق حلال کما رہے ہیں۔ کسٹم تو خام خواہ بدنام ہے، اب تعلیم اور طب کے شعبے میں جو کرپشن ہے، اللہ توبہ۔ دونوں بیٹیوں کی شادی کے کچھ عرصے بعد ان کی بیگم کا بھی انتقال ہو گیا۔ پرانے ملازم بھی ساتھ چھوڑ گئے، کوئی بیمار ہو کر گاؤں چلا گیا۔ اب کراچی پہلے جیسا نہیں تھا، ہر شخص ایک دوسرے سے خوفزدہ رہتا تھا، انسانوں کا ایک سمندر تھا۔ اچانک انہیں یاد آیا کہ آج اتوار ہے، رات کو نجمہ اور سمر کا فون آئے گا۔ کچھ دیر مطالعہ کرنے کے بعد سو گئے۔ ان کی توقع کے مطابق دونوں کا فون آیا۔ اب آپ ٹھیک ہیں؟ میں خیریت سے ہوں۔ ہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ تم لوگ کیسے ہو؟ وہ بچوں کا حال پوچھنے لگے۔ اب آپ اپنا خیال رکھیں، 2 دن کی چھٹی ہے، ہفتے بھر کا کام کرنا پڑتا ہے، سب کام پڑا ہوا ہے، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ کبھی کبھی انہیں اپنی بیٹیوں پر غصہ بھی آتا تھا، آتی تو ہیں اپنی سسرال میں رہتی ہیں، ظاہر ہے یہاں وہ آرام تو نہیں ملتا جو پہلے کبھی اس گھر میں ہوا کرتا تھا۔ دوستوں سے ملتی ملاتی ہیں، خوب شاپنگ کرتی ہیں، اور یہ جا وہ جا۔ کچھ دیر کے لیے میرے پاس آئیں تو اپنے مسائل پر بات کرتی ہیں۔ پھر عقیل احمد اپنے خیالات پر شرمندہ ہو گئے۔ میں نے کب اپنے والدین کا خیال کیا؟ باپ بستر مرگ پر، ماں رو رو کر مجھے روکتی رہی، مت جاؤ۔ میں بھی ان لوگوں سے ملنے ہندوستان نہیں گیا۔ دونوں بھائی دبئی چلے گئے، دونوں بہنوں کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے۔ میرے خاندان سے کوئی بھی پاکستان نہیں آیا۔ کسی حد تک وہ لوگ مجھ سے ناراض تھے۔ میں کبھی گھر والوں کو نہیں بتا سکا کہ میں پاکستان کیوں آیا۔ نئے ملک کے خواب تھے۔ میں علی گڑھ یونیورسٹی کے ان طالب علموں میں سے تھا جو قریہ قریہ جا کر پاکستان کے حق میں تقریریں کرتا، آنکھوں میں نئے ملک کی خدمت اور ترقی کے خواب سجائے آیا تھا۔ وہاں یہ سب نہیں ہوگا، رشوت، بے ایمانی، اقربا پروری، دنگا فساد۔ انہیں اپنی مرحومہ نانی کی بات یاد آ گئی، جو بالکل ان پڑھ تھی، نماز قرآن کے علاوہ کچھ نہیں جانتی تھیں۔ ارے بیٹا، کا وہاں سب لوگ سجدے میں پڑے رہیں گے؟ وہاں بھی یہ سب ہوگا، بلکہ میاں زیادہ بدماشی ہوگی۔ وہاں بھانت بھانت کے لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے؟ یہاں ہندو مارے گا تو شہید کہلائیں گے، وہاں تو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے۔ آپ کیسی باتیں کرتی ہیں نانی اماں؟ 80 سالہ نانی کی باتیں سن کر علی گڑھ یونیورسٹی کے گریجویٹ کو ہنسی آ جاتی اور کہتا، نانی اماں کبھی مسلمان کو قتل کرتا ہے؟ عقیل احمد نے پہلی بار نانی مرحومہ کو بہترین سیاسی تجزیہ کار مان لیا تھا۔ عقیل احمد نے تنہائی سے گھبرا کر ٹی وی کھول لیا۔ ہم سب پاکستانی ہیں، ہم تو جیتیں گے۔ کرکٹ میچ جیتنے پر جشن منایا جا رہا تھا، اتنی خوشی منا رہے جیسے کشمیر فتح کر لیا ہو۔ لعنت بھیج کر ٹی وی بند کر دیا۔ پرانے ملنے والے کچھ لوگ ملک سے
کچھ دنیا سے چلے گئے۔ شدید تنہائی کا احساس انہیں اسکول کے دور میں لے گیا۔ وہ اسکول کے ہندو ساتھیوں سے کتنی لڑائی کرتا تھا، بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان کا نعرہ لگاتا تھا۔ اسکول کے بلیک بورڈ پر یہ نعرہ لگتا تھا، سب کاپی پر بھی۔ کیا یہ اقبال، قائد اعظم اور لیاقت علی خان کا پاکستان ہے؟ نہیں، یہ تو مفاد پرست سیاستدانوں کا پاکستان ہے۔ کیا اس پاکستان کے لیے پورے ہندوستان میں فسادات ہوئے؟ بقول قائد اعظم بہار کے فسادات کی وجہ سے پاکستان جلد بن گیا، دلی خون میں ڈوب گئی، مشرقی پنجاب اجڑ گیا، یہاں آ کر میں بھٹک گیا۔ ملک میں آپادھاپی کی فضا تھی، سب دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹ رہے تھے۔ میں نے بھی کسٹم کی ملازمت میں جی بھر کے کمایا اور خوبصورت گھر بنایا، اس کا نام خوابستان رکھا، اور میں اپنے خوابوں میں قید ہوں۔ عقیل احمد اکثر چھڑی کے سہارے صبح کی سیر کرتے۔ ایک صبح دو نوجوانوں نے انہیں ادب سے سلام کیا، وہ خوش ہو گئے اور باتیں کرتے ہوئے اپنے گھر لے آئے۔ ارے انکل، آپ کا گھر تو بہت خوبصورت ہے، نام بھی منفرد ہے، خوابستان۔ اس دور میں جہاں لوگ بلا وجہ کسی سے نہیں ملتے، وہاں ان لڑکوں کے اخلاق نے انہیں بہت متاثر کیا۔ یہ دونوں لڑکے ہفتے میں 2 بار ان کے پاس آتے، کچھ وقت عقیل احمد کے پاس گزارتے۔ انکل، اتنے بڑے گھر میں آپ اکیلے رہتے ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے؟ اللہ رکھے، سب ہیں، وہ لوگ بیرون ملک میں ہیں۔ جب وہ لڑکے جانے لگتے تو عقیل احمد ان سے کہتے کہ آپ دونوں بلا تکلف آ جایا کریں۔ ٹھیک ہے انکل، آپ کا حکم ہے تو آؤں گا، اگر کوئی کام ہے تو ضرور بتائیں، ہمیں آپ کی خدمت کر کے بڑی خوشی ہوگی۔ اب یہ لڑکے کبھی دن کو اور کبھی رات کو آ جاتے۔ عقیل احمد صاحب اپنے بچپن سے لے کر اب تک کے سارے حالات 2-3 بار ان لڑکوں کو سنا چکے تھے۔ وہ لڑکے ان کے ہر دکھ سکھ سے واقف تھے۔ رات کے 10 بجے ان لڑکوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ کوئی تو اس سنسان گھر میں آیا، مگر اس بار ان لڑکوں کا لہجہ مختلف تھا۔ اس طرح کیوں بول رہے ہو؟ ڈرامے مت کرو، عقیل احمد خوش دلی سے بولے۔ نہیں بڑے میاں، یہ ڈرامہ نہیں ہے، ڈرامہ تو ہم نے پہلے کیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ عقیل احمد نے پوچھا۔ مطلب یہ ہے کہ اب تک جو کمایا ہے ہمارے حوالے کر دو۔ اچانک فون بج اٹھا، عدیل کا فون ہے۔ وہ لڑکوں پر روب ڈالنے کے لیے ان سے کہا، بات کر لو، ہم ادھر ہی ہیں۔ ابا خیریت سے ہیں؟ آپ نے نیا ملازم رکھا ہے؟ کسی کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ نہیں، سب ٹھیک ہے، تم فکر نہیں کرو۔ انہوں نے بیٹے کو تسلی دی۔ اچھا پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ چلو مال نکالو۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اس گھر سے جو چاہو لے جاؤ۔ بڑے میاں، ہم تو پورا گھر لے جائیں گے۔ کیا مطلب؟ عقیل صاحب اندر سے گھبرا گئے، مگر ظاہر نہیں کیا۔ تم ہر بات کا مطلب کیوں پوچھتے ہو؟ لڑکوں نے ان کے سامنے ایک کاغذ رکھ دیا۔ کاغذ پڑھ کر عقیل احمد کے اوسان خطا ہو گئے۔ میں نے کب تم لوگوں سے اس مکان کا بیانہ لیا ہے؟ یہ کیا فراڈ ہے؟ عقیل احمد بھڑک اٹھے۔ سیدھی طرح دستخط کر دو بڑے میاں، اگر تمہارا کوئی مکان لاہور میں ہے تو بتاؤ، ہم اس کا بھی کاغذ بنوا کر لے آتے ہیں۔ عقیل احمد نے خاموشی سے دستخط کر دیا۔ دونوں لڑکے قہقہا لگاتے چلے گئے۔ دوسری اتوار کو دونوں اطمینان سے آئے۔ عقیل احمد کی خیریت پوچھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، دفع ہو جائیں آپ لوگ، عقیل احمد نے سخت لہجے میں کہا۔ اس وقت عدیل کا فون آ گیا۔ عقیل احمد فون کی طرف بڑھنے لگے، مگر ایک لڑکے نے انہیں روک دیا۔ دوسرے نے فون اٹھایا، سلام کے بغیر عدیل بولتا رہا، آپ خیریت سے ہیں؟ خیریت کا بچہ، یہ کہتے ہوئے اس نے پستول عقیل احمد پر تان لیا۔ یہ آواز کیسی تھی؟ کچھ نہیں بیٹا، ہم نے تمہارے ابا کو خیریت سے جنت پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ تو بھی اپنے باپ کی طرح ہر بات کا مطلب پوچھتا ہے؟ امریکہ سے فون پر خیریت معلوم کرنے سے تمہارا فرض پورا ہو گیا؟ بوڑھے باپ کو اکیلا چھوڑ دیا، اپنے پاس کیوں نہیں بلایا؟ وہ نہیں آنا چاہتے تھے تو تم آ جاتے، ابا کی خیریت لے لیتے تو تم آ جاتے۔ ابا آپ خیریت سے ہیں یہ کہنا کافی نہیں ہے؟ جوانی کے عیش میں بھول گئے، تمہیں بھی بوڑھا ہونا ہے، تم بھی اسی طرح مارے جاؤ گے۔ فون بند ہو گیا۔ یار فریج کھولو، کچھ کھائیں۔ فون کی گھنٹی بجی۔ ہاں بھائی، سب کام ٹھیک ہو گیا، ہم دونوں خیریت سے ہیں، آپ بے فکر ہو جائیں۔ عقیل احمد کا خوابستان ان کا قبرستان بن گیا۔ فریش ہو کر لڑکوں نے ٹی وی کھول دیا۔ کسی کرکٹ میچ کا اعلان ہو رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ یہ نغمہ بھی چل رہا تھا، ہم ہیں پاکستانی، ہم تو جیتیں گے، پاکستان زندہ باد۔ یا چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔